بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم اپنے ڈیجیٹل چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین دن، جس دن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک پریس کانفرنس میں شریک ہوئے اور صحافیوں کے سوالات کا جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج صبح 11:30 بجے پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اس بات پر زور دیا کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت اتفاق، اتحاد اور نظم کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے آج عمران خان کو پاکستان کا جھوٹا ترین شخص قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جیب سے ایک کاغذ کو نکال کر ایک بیانیے کو تشکیل دینا یہ سراسر جھوٹ تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ارشد شریف کے قتل کے متعلق بھی پریس کانفرنس میں کافی بات ہوئی۔ بابر افتخار نے کہا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے کے لیے کن لوگوں نے مجبور کیا، ان کو ڈرایا، اور وہ کے پی کے حکومت کی زیر نگرانی وہ ایئرپورٹ سے دبئی منتقل ہوئے اور دبئی ان کو مخصوص لوگوں نے ریسیو کیا اور ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد ان کو کس طرح کینیا پہنچایا گیا یا پہنچنے پر مجبور کیا گیا، وہ کہاں، کس طرح، اور ان کے میزبان کون تھے، وہ کس فارم ہاؤس پر مقیم رہے اور انہیں کس طرح ٹارگٹ کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اے آر وائی کے متنازع کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال کو پاکستان کی حکومت پاکستان میں لا کر ان سے تفتیش کرے۔ ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے کہا کہ میرے اور میرے ادارے کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی تشہیر کے بغیر ہم اپنے ایجنڈے اور اہداف پر کام کرتے ہیں، اور ہماری یہ پالیسی تھی کہ ہم نے کبھی بھی کسی قسم کی تشہیر نہیں کرنی، لیکن میں اپنے ادارے کے لیے، میں اپنے ملک کے لیے اور قوم کے لیے کچھ ضروری سچ جو ہے وہ قوم کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان رات کے اندھیرے میں چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں اس ملاقات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ پاکستان کا ہر شخص، ہر شہری ملاقاتیں کر سکتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں غیر آئینی اقدامات پر مجبور کرنا اور پھر صبح افواج پاکستان کے سپہ سالار کو تنقید کا نشانہ بنانا، ان کی تصدیق کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے ایک مثبت عمل نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر قمر جاوید باجوہ غدار وطن تھے تو وہ کچھ عرصہ پہلے تک ان کی تعریف کیوں کرتے رہے، اور مارچ کے مہینے میں جس وقت تحریک عدم اعتماد اپنے عروج پر تھی تو انہوں نے افواج پاکستان کے سپہ سالار کو غیر معینہ مدت تک یا تاحیات چیف آف آرمی سٹاف رہنے کی آفر کیوں کی تھی؟ جناب ندیم انجم نے کہا کہ عمران خان افواج پاکستان کے سپہ سالار پر اور ادارے پر تنقید کرتے ہیں، انہوں نے نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دیا ہے اور وہ مسلسل ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کے مجھ سے اور میرے ادارے سے بہترین تعلقات تھے، وہ میرے ادارے کے افسران کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کو پاکستان میں کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے انہیں ڈرایا اور پاکستان سے جانے پر مجبور کیا اور پھر
کس طریقے سے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بنائے جانے والی ایک تحقیقاتی کمیٹی سے میں نے اپنے افسران کو صرف اس لیے الگ کیا کہ کل کو پاکستان کا کوئی فرد یا کوئی سیاسی تنظیم اس چیز کو تنقید کا نشانہ نہ بنا سکے کہ اس واقعے کی شفاف انکوائری کیسے ہو سکتی تھی جب اس میں ISI کے افسران بھی تحقیقات میں شامل تھے۔ DGISPR نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سیاست سے علیحدہ ہونا، نیوٹرل کردار ادا کرنا یا یہ ایک شخص کا یا چیف آف آرمی سٹاف کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے پورے ریاستی ادارے افواج پاکستان کا فیصلہ ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور ہم سے ہونے والی غلطیوں کو ہم اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں اور ہم نے بھی حالات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کے سربراہ نے جس طریقے سے 6 مہینے سے تنقید کو برداشت کیا اور وہ بہت آسانی اور راحت کے ساتھ اپنا یہ وقت گزار سکتے تھے، لیکن ہم نے بطور ادارہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن ہمیں ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ اس چیز پر مجبور کر رہے تھے کہ ہم سیاست میں مداخلت کریں، اور جب ہم نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تو سیاسی جماعت کے سربراہ نے مسلسل 6 مہینے سے ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہمارے ادارے اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ DGISPR نے کہا کہ یہ فیصلہ ایک ادارے کا ہے اور ان لوگوں کا فیصلہ ہے جن لوگوں نے آنے والے 15، 20 یا 25 سالوں میں افواج پاکستان کو کمانڈ کرنا ہے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے DGISPR جناب بابر افتخار نے کہا کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو پولیٹیسائز یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ لانگ مارچ کرنے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، یہ ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرے، لانگ مارچ کرے، لیکن لانگ مارچ کی آڑ میں ملک کو انتشار کا شکار کرنے یا لاشیں گرانے یا ملک میں خون خرابہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کے ساتھ پریس کانفرنس میں موجود DGISI نے کہا کہ حکومت پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب ضرورت محسوس کرے وہ اپنی مدد کے لیے افواج پاکستان کو طلب کر سکتی ہے، تو ہم اس کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ جس وقت جہاں بھی حکومت ہمیں بلائے گی ہم ان کی ریکویسٹ پر اپنی خدمات سر انجام دیں گے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی۔ DGISPR نے کہا کہ جناب سلمان اقبال کا ذکر بار بار ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے دہرایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ سلمان اقبال کو پاکستان بلائے اور ان سے اس معاملے میں تفتیش کرے۔ DGISPR نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں،
اور ہم اس ملک کے نظام کے ساتھ ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے تک صحافیوں کے سوالوں کے مدلل جواب دیے، اور جب ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ اس پوزیشن پر آپ سے پہلے موجود ایک شخص نے ایک سیاسی پارٹی کو انکنڈیشنل سپورٹ کیا اور وہ ایک شخص کو اقتدار میں لے کر آئے، تو اس پر ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اس سچ کو آنے والے دنوں تک جو ہے اس پر بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بہرحال آج کی پریس کانفرنس اور کل فیصل واڈا کی طرف سے کی جانے والی پریس کانفرنس، جس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں کہ ارشد شریف کا قتل ایک حادثہ نہیں، یہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اس ٹارگٹ کلنگ میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کچھ مخصوص لوگ ملوث ہیں، جس میں خاص طور پر ARY چینل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب سلمان اقبال کا نام لیا جا رہا ہے۔ اور آج شام رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام معلومات جو اب تک اس کیس کے حوالے سے ریسیو ہو چکی ہیں، اس کے مطابق اس قتل کے سارے تانے بانے جناب سلمان اقبال اور عمران خان کی طرف جا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کے ترجمان کی طرف سے آج کی جانے والی پریس کانفرنس اور ان کے ساتھ موجود ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کے اندر جو بے چینی، بے قراری اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جو پاکستان کی عوام کے ذہنوں میں سوالیہ نشانات تھے، بالخصوص آنے والے دنوں میں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے جو تحفظات تھے، ان کو کافی حد تک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ افواج پاکستان نے ایک دفعہ پھر پوری قوم کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ریاست افواج پاکستان کسی بھی طریقے سے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور یہ افواج پاکستان کا بطور ادارہ ایک متفقہ فیصلہ ہے اور وہ ہر طریقے سے اس پر قائم رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریفرنس دیتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نیوٹرل کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بھر میں اس کے بعد ہونے والے ضمنی الیکشن کے حوالے سے اگر پاکستان کے کسی شخص، صحافی یا کسی سیاسی جماعت کے پاس کسی قسم کا کوئی ایک ایویڈنس بھی موجود ہے تو وہ منظر عام پر لے آئے۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد سیاسی تجزیہ کار اس کو میاں محمد نواز شریف اور جمہوری قوتوں کی فتح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے تھے تو ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان کے تمام ریاستی ادارے آئینی اور قانونی حدود میں رہ کر اپنے معاملات سر انجام دیں، اور جب میاں محمد نواز شریف کو ایک کیس، پاناما کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، جو کہ وہ لے سکتے تھے، انہیں پاکستان کی سیاست سے تاحیات نااہل کیا گیا اور ان سے پارٹی صدارت بھی چھین لی گئی، تو میاں محمد نواز شریف نے ایک تحریک چلائی جس تحریک کو ووٹ کو عزت دو کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد وہ تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، یعنی 10 سے زیادہ اتحادی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں موجود تھی، انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے اس نظریے، فلسفے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں اور ووٹ کو عزت ملے اور سویلین سپرمیسی ہو، اور جس کو پاکستانی قوم ووٹ کی طاقت کے ساتھ اقتدار میں لائیں
وہ مکمل اختیارات کے ساتھ پاکستان کا نظام حکومت چلائے۔ عمران خان بھی آج کل یہی گیلا شکوہ کر رہے ہیں کہ ذمہ داری میری تھی، چہرہ میرا تھا، وزیر اعظم میں تھا، لیکن حکمران کوئی اور تھا، اور جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں وہ تمام معاملات کی براہ راست ذمہ داری افواج پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، یا میرے پاس لولی لنگڑی حکومت تھی، یا میرے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ آج کی پریس کانفرنس جمہوریت پسند قوتوں کی فتح ہے، اور اس کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، جناب آصف علی زرداری اور ان کے ساتھ موجود تمام اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے کہ جن کی کوشش سے، کاوش سے آج یہ اعلان ہوا اور قوم سے وعدہ کیا گیا، اور پچھلے 1 سال سے افواج پاکستان اپنے اس عمل پر کاربند ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان مسلسل ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو پریشر رائز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب افواج پاکستان کے سربراہ کو غدار وطن قرار دیتے ہیں اور انہیں تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس کا مقصد اور ایجنڈا صرف یہ تھا کسی طرح افواج پاکستان کے سربراہ کو پریشرائز کر کے ان سے سیاست میں مداخلت کروائی جائے، الیکشن کا اعلان کروایا جائے، اور پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کروایا جائے۔ میں پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستہ دنیا بھر میں پھیلے میاں محمد نواز شریف کے نظریے، فلسفے اور ان کی جدوجہد سے وابستہ کروڑوں نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کی اقتدار سے علیحدگی کے بعد، ان کی نااہلی کے بعد جس طریقے سے ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی، وہ سوشل میڈیا پر اور عملی جدوجہد میں مصروف عمل رہے، اور جس طرح شمع جمہوریت محترمہ مریم نواز صاحبہ نے میاں محمد نواز شریف کی غیر موجودگی میں ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو لیڈ کیا، اور وہ پاکستان کی سب سے بڑی کراؤڈ پلر لیڈر بن کر سامنے آئیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوصلوں کو توڑنے کے لیے ان کو ان کے والد اور بچوں کے سامنے جیل سے حراست میں لیا گیا، اور پھر ان کو تقریباً 2 ماہ پابند سلاسل رکھتے ہوئے ان پر ذہنی تشدد کیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، جس کا محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ دن پہلے ایک حوالہ دیا تھا۔ بہرحال یہ تمام پاکستانیوں کی فتح، جمہوریت پسندوں کی فتح، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہر کارکن کی فتح، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب میاں محمد نواز شریف کو، جنہوں نے اپنی عملی جدوجہد کے ذریعے اور 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے اپنا اقتدار تو قربان کیا، وہ جلا وطن ہوئے، انہوں نے ہتھکڑیاں پہنی اور ان کو پاکستان کے قلعوں میں اور جیلوں میں رکھا گیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے نظریے، اپنے فلسفے اور انہوں نے جمہوری حق پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جو اس وقت مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں اور مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی انشاءاللہ تعالی بہتری آنے والی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ کرنٹ افیئرز کے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔